بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، رجب کے مہینے میں دو چیزیں ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں۔ ایک تو وہ جو کنڈے گزر گئے کل یا پرسوں، اور دوسرا ہے 27 رجب کو ہمارے ہاں شب معراج منائی جاتی ہے۔ تو ہم چونکہ عادی ہو گئے ہیں دن منانے کے، کبھی فادر ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی ٹیچر ڈے، کبھی انٹرنیشنل ڈے میں کوئی آ جاتا ہے، کبھی پاکستان کا یوم آزادی آ جاتا ہے، تو ہمیں ہر وہ دن بڑا اچھا لگتا ہے جب ڈھول ڈھمکا ہو، ناچ گانا ہو، نچن پڑکن کا موقع ملے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا اسلامی ٹچ بھی دے لیا کہ چلو اسلام بھی رہے گا، ثواب بھی ملے گا، اور رانجھا بھی راضی ہو جائے گا۔ تو انہی تہواروں میں سے ہے معراج 27 رجب۔ ابھی کسی بندے کو کبھی کسی سال بھی کچھ شک ہوا ہے کہ ہمارا یوم آزادی کس تاریخ کو ہے؟ چھوٹے سے بچے کو پوچھو نا کہ یوم آزادی کس دن کو ہے تو وہ کہے گا 14 اگست۔ کوئی بندہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یوم آزادی جون میں ہے۔ کوئی بندہ آپ کو آ کر کہے نہیں دسمبر کی چھٹیاں چ ہوندا ہے یوم آزادی، کوئی ہے؟ نہیں نا۔ جو چیز کنفرم ہو وہ بچہ جانتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو ہی ہے۔ تو یہ جو معراج شریف ہے، اگر یہ اسلام کے اندر کوئی بہت بڑا منانے کا دن ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کیا ہوتا، مسجدوں میں اعلان ہوتے آجو جی شب معراج منائی جائے گی بڑے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، صحابہ کرام نے بھی یہ دن منایا ہوتا، تابعین نے بھی منایا ہوتا، تبع تابعین نے بھی منایا ہوتا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 27 رجب ہے، جبکہ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ مورخین جنہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی، محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، ہر بندے نے اس کا ٹیوا ہی لگایا ہے، کسی کو کنفرم پتہ نہیں ہے کہ یہ معراج کب ہوا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ جس سال اللہ کے نبی کو نبوت ملی اسی ساتھ معراج ہوئی ہے، اور امام نووی اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت ملنے کے 5 سال بعد معراج ہوئی ہے، اور تیسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کے 10ویں سال جا کر ملی ہے۔ کچھ نے کہا یہ رمضان میں ہوئی تھی، کچھ نے کہا ربیع الاول میں ہوئی ہے، کچھ نے کہا رجب میں ہوئی ہے، یعنی نہ تو دن کوئی مخصوص ہے، نہ مہینہ مخصوص ہے، نہ سال ہی کنفرم ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں 27 رجب کا اہتمام کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اہتمام جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہوتا تو یقیناً یہ سارے محدثین کے ہاں دن بھی کنفرم ہوتا، مہینہ بھی کنفرم ہوتا، اور سال بھی کنفرم ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کے بہترین دور، جن کو اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دنیا کا بہترین دور میرا دور ہے، اور میرے دور کے بعد میرے صحابہ کا، اور پھر میرے صحابہ کے شاگردوں کا دور بہترین دور ہے، اسلام کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی۔ اس میں اس دن کا کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ اس طرح سے جھنڈے لگائے جائیں، سپیکروں میں اعلان ہوں کہ مسجد آجو جی آج خصوصی عبادت ہوئے گی، آج خصوصی دعائیں ہوں گی، آج بڑی قبولیت کی رات ہے، آج نفل پڑھے جائیں گے۔ ایسا کوئی اہتمام اسلام کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ تو پھر یہ واقعہ تو ہوا ہے نا، واقعہ کا مقصد دیکھیں، مقصد کیا ہے، واقعہ سے پہلے حالات کیا تھے اور کیوں ہوا۔ واقعہ سے پہلے کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال تھی کہ والدہ ماجدہ دنیا سے تشریف لے گئی، اور والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دادا جی نے پالا تو 2 سال بعد دادا جی بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد چچا کی پرورش میں آئے تو چچا نے بڑا لمبا ساتھ دیا، نبوت ملنے کے 10 سال بعد بھی چچا نے ساتھ دیا، اور اس وقت ساتھ دیا جب پورے عرب مخالف تھے، اور چچا اکیلا ڈٹ کے کھڑا تھا، اور آخر 10ویں ہجری 10ویں نبوت میں چچا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا،
اور پھر وہ بیوی سیدہ خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہر نرم گرم سرد ہر موسم میں آپ کا ساتھ دیا، صرف چچا کی وفات کے 3 دن بعد دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس کو مورخین نے لکھا ہے عام الحزن۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو لفظ ملے گا غم کا سال۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا چچا دنیا سے چلا گیا تو پہلے جن دشمنوں کی جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، اب اتنی جرت ہو گئی کہ ایک بدبخت آیا اور اس نے آ کر مٹی آپ کے سر مبارک میں ڈال دی۔ اور وہ چچا کبھی کہا کرتا تھا، میرے بھتیجے جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے تو دنیا تک پہنچا، میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ میلی آنکھ سے تمہاری طرف دیکھ بھی سکے۔ وہ چچا جب دنیا سے چلا گیا تو لوگوں کی جرتیں کھل گئیں، دشمنوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور پھر وہ غم گسار بیوی جو لمحہ لمحہ تسلیاں دیا کرتی تھی، 3 دن کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ تو اس کو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ غم کا سال تھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی تاکہ میرے محبوب کا دل ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اپنے رب کے انعامات جو اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں۔ تو اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ معراج۔ تو اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، کہاں سے لے کر کہاں تک؟ لاہور سے لندن، ہاں جی، لاہور سے پیرس یا کراچی سے پیرس نہیں، ایک مسجد حرام سے شروع کی اور مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کو۔ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر اسراء ہے، اور وہاں سے آسمانوں کو چڑھنا اور آسمانوں کی سیر وہ معراج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے سبق رکھے ہیں۔ تو ان سبقوں پر نظر ہونی چاہیے، نہ کہ میلے ٹھیلے پر اور کھانے پینے کی محفلوں پر اور موج میلے پر، بلکہ وہ سبق سیکھیں کہ واقعہ معراج سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سبق دیا، اس سبق میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ایمان کی قدر و قیمت ہے، دولت، حسن، جوانی، عہدے، یہ سارے دنیا کے کھیل کود ہے، یہ یہی ختم ہو جانا ہے۔ اگر اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے تو وہ بھی ادھر ہی چھوڑ جانی ہے، اگر حسن اور جوانی ہے وہ بھی ڈل جانا ہے، اگر عہدے اور منصب ہیں تو وہ بھی ایک دن ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ بھی ختم، اور باقی رہ جانا ہے تو ایمان اور اس کی طاقت اور اس کے ثمرات رہ جائیں گے۔ کہاں سے واقعہ ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی تو ایک جگہ بڑی زبردست قسم کی خوشبو آئی، چلتے چلتے خوشبو آئی بڑی زبردست۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیوی کی خادمہ جو ان کو کنگھی کیا کرتی تھی اس کی اور اس کے بچوں کی رہائش گاہ ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک نوکرانی، ایک خادمہ، اس کے گھر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ امام الانبیاء بھی رکے کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ تو جبریل نے بتایا اللہ کے رسول فرعون کی بیوی کی خادمہ اس کو کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو وہ کہتی ہے بسم اللہ۔ ہماری مائیاں کیا کہتی ہیں نا، کچھ اور ہی کہہ دیا نے۔ تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اور فرعون کی پوری قوم تو فرعون کو ہی اپنا گاڈ مانگتی تھی، اپنا الہ مانتی تھی، اپنا رب مانتی تھی۔ تو فرعون کی بیوی حیران ہوئی کہ یہ تو نے کس کا نام لیا ہے؟ وہ کہنے لگی ربی و ربک اللہ، یہ میں نے اس اللہ کا نام لیا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو وہ اور پریشان ہوئی کہ فرعون کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہنے لگی ہاں، میرا اور تمہارا اور اس فرعون کا رب وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فرعون کو پتہ لگا تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا کہ پوری پاکستان، پوری دنیا میں، پوری حکومت میں میری ڈنکا چلتا ہے اور سارے لوگ مجھے رب مانتے تھے، میرے ہی گھر چ میرے ہی منکر پھرتے نے۔
اس نے آگ جلائی اور کہا اس پوری فیملی کو آگ میں پھینک دو. ایک ایک کر کے ماں کے سامنے اس کی پوری فیملی کو آگ میں پھینک دیا گیا. اینڈ پر ایک دودھ پیتا بچہ اور ماں رہ گئی. ماں کو پھینکنے لگے تو ماں نے بچے کی طرف دیکھا تو دل پسیج گیا کہ یہ بیچارہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے، اس کو بھی آگ میں پھینکیں گے. اس بچے کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ. اماں مار دے چھلانگ، یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی سزا ہے اصل. اماں اس سے بچ جائیں گے، مار دے چھلانگ. تو اس چھلانگ کی وجہ سے اللہ نے مقام اور مرتبہ کیا دیا ہے کہ امام الانبیاء گزرتے ہوئے بھی رکتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. یہ ایمان کی خوشبو ہے، دولت کی نہیں ہے، عہدوں کی نہیں ہے، حسن جوانی کی نہیں ہے، یہ ایمان کی خوشبو ہے جو وہاں سے آ رہی تھی. تو پہلا سبق کہ ایمان کی قدر و قیمت ہے. اگر ایمان نہیں تو خواہ نبی کا قریب ترین رشتہ دار بھی ہو، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس بندے کو اس کے اعمال جنت تک نہ لے کر پہنچ سکے، رشتہ داری کوئی کام نہیں آنے والی. کون سی رشتہ داری کام آ سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سگے باپ بیٹے کی دعوت پر مسلمان نہیں ہوئے تو کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئیں گے تو ابراہیم کے والد بھی دور سے آئیں گے اور بیٹے کو دے کر کہیں گے کہ بیٹا آج میں تینوں مان گیا کہ واقعی تو سچا ہے. آج جہنم جب سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا باپ تو مان جائے گا کہ ابراہیم اب میں تمہیں مانتا ہوں کہ بتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب وقت ختم ہو گیا. وقت کب تک ہے؟ جب تک اس دنیا میں موجود ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ترس آ جائے گا اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ میرے والد کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، تو اللہ میری تو بڑی بےزتی ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ابراہیم ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھو. قدموں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں ایک بجو گندگی کے اندر لتھڑا ہوا پڑا ہوگا اور فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. کس وجہ سے؟ ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو کسی کام بھی نہیں ہے رشتہ داری. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا سامنے پہاڑ پر بیٹھا ہے، کہا بیٹا آ جاؤ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، میری کشتی میں سوار ہو. جو حالاں بٹھانے کی اجازت نہیں تھی. کشتی میں بٹھانے کی اجازت کن کو تھی؟ جو ایمان لائے ہیں صرف ان کو. اللہ نے کہا تھا نوح آپ بھی بیٹھ جاؤ اور تمام مومنوں کو بٹھا لو، کسی کافر کو نہیں بٹھانا، کسی غیر مومن کو نہیں بٹھانا. لیکن والد تھے، دل پسیج گیا، ترس آ گیا. تو آواز ماری بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا، آ جا. تو بیٹا متکبر غرور نافرمان کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی کنہ کو آ جانا ہے، بچ جاؤں گا. والد نے کہا لا عاصم اليوم، بیٹا آج کسی چیز کو بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، آ جا. نہیں مانا. ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ لہر آئی اور بیٹا وہ آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو بچے گا کون؟ جس کے پاس ایمان ہوگا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ معراج کی رات نفل پڑے، وہ شب برات میں نفل پڑے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، پکا پختہ ایمان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیگیں چڑھائی ہوئی کسی کام کی نہیں ہے. رسم و رواج، میلے ٹھیلے، شغل میلہ لگانے کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، میں نے پہلے بتایا کہ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں تھے چچا زندہ تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجے کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی جائے. بڑی خدمت ہے، بڑا ساتھ دیا ہے. لیکن آخری لمحے پر، بالکل آخری لمحے پر اللہ کے نبی نے جا کر کہا چچا اب تو مجھے مان لو، تو سمجھتا بھی ہے کہ میں سچا ہوں، میرا دین سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے، میرا رب سچا ہے، تو مجھ پر ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے. چچا نے پڑھنا چاہا لیکن گندے دوست، بری دوستوں کی مجلسوں سے بچو. برے دوست امیہ اور ابو جہل پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے
सरदार हुण जांदे जांदे खानदान नूं लीक ना ला जाई। सारी उम्र जिस दीन को नहीं माने, अब अगर मानोगे तो लोग बातें करेंगे। तो सरदार की जुबान से आखिरी कलमा क्या निकला? भतीजे, अगर लोगों की लान तान तानों का डर ना होता तो मैं तुम्हारी आंखें जरूर ठंडी करता। और आखिरी कलमा जुबान से यह निकला कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर, बुत परस्ती पर मर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सगा चचा, सारी जिंदगी खिदमत की है, इस्लाम की भी मुसलमानों की भी, लेकिन ईमान कबूल नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब मेरे चचा को होगा, सबसे हल्का। और वो क्या है कि वो जहन्नम का हिस्सा जहां आग बुझ चुकी है, सिर्फ राख होगी, वहां पर मेरे चचा को जहन्नम के सिर्फ 2 जूते पहनाकर खड़ा किया जाएगा, लेकिन उन जूतों की वजह से दिमाग ऐसे उबलेगा जैसे हंडिया उबलती है। ईमान नहीं तो रिश्तेदारी किसी काम नहीं है। पहला सबक मेराज का ये है कि ईमान के बगैर कोई काम नहीं आएगी, रिश्तेदारियां, ओहदे, मनसब, हुस्न, जवानी। दूसरा सबक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत शुरू की, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो मेरा अल्लाह। तो ये जो तस्बीह है ये पूरी मखलूक के रिज़्क़ का ज़रिया है। हर मखलूक जिसको अपने रब से रिज़्क़ चाहिए वो उसकी तस्बीहात बयान करे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जिसको ये खदशा है कि मेरे रिज़्क़ में तंगी आ रही है, बंदिश आ रही है, रिज़्क़ कम हो रहा है, वो अल्लाह की तस्बीहात बयान करे और ज़रा दिल लगा के करे। हम क्या करते हैं? हम करते हैं गिनती पूरी। मैंने आज 10,000 कुरान पढ़े है, सुभानअल्लाह 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 सुभान। ये नहीं है, दिल से पढ़े सुभानअल्लाह, और दिल में इकरार भी करें कि मेरा अल्लाह हर नुक्स से, हर ऐब से पाक है, मेरे अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं। मोहब्बत से पढ़ और गौर करके पढ़, फिर देख इसके असरात क्या आते हैं। एक चीख, एक आवाज़ लगाई उस मालिक को तो वो एक ही सुन लेता है। हम कहते हैं इतने साल हो गए अपने रब की तस्बीहात भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, दुरूशी भी पढ़ता हूँ, कबूल नहीं होती। वो तुम्हें वो चज ही नहीं आया अभी तक वो तरीका ही नहीं आया, वो सरीका ही नहीं आया, वो भी चीख पहुंची नहीं है। चीख एक मारो तो वो पहुंच जाती है। मिस्र के एक डॉक्टर साहब बयान करते हैं कि मैं रात को सफ़र से वापस आया तो देखा कि टाइम सहरी का है, थका हुआ था, लंबे सफ़र से आया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब घर गया तो मेरी फजर की नमाज रह जानी है। ड्राइवर को कहा यार मैनू तो मस्जिद चिला दे। कहता मैं मस्जिद में गया तो वहाँ देखा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग मिस्री सजदे में रो रहा है और पंजाबी में दुआएं कर रहा है। पंजाबी का मतलब क्या है? अरबी फुसी में नहीं, टुट्टी पुट्टी पर अरबी में दुआएं कर रहा है कि सोने रब्बा हुण मैं किथे जावां, तेरे सिवा मेरा है कौन, मैनू दस मैं किदे कोल जावां, अगर तेरे दर से भी मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो फिर कहाँ जाऊं। और ये कहकर रोए जा रहा है। सलाम फेरा तो मैंने जाकर बुजुर्गों से कहा, बुजुर्गों क्या बात है, क्यों परेशान है? कहने लगे जी मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, सुबह उसका ऑपरेशन है और डॉक्टर 2 लाख रुपया मांगते हैं और मैं गरीब आदमी हूँ, 1 रुपया भी जेब में नहीं है। तो मैं अब उस रब के सामने ही है, उसके सामने गिरियाजारी कर रहा था कि रब्बा तू ही सुन ला हुण। तो डॉक्टर कहते मैंने उसको थपकी दी, फिर अल्लाह ने सुन ली होनी, जिवें तू आवाज़ मारी है ना बाबा, मैनू लगदा उन्हें सुन ली होनी है। तसल्ली दी उनको। कहते हैं इमाम साहब आए, उन्होंने देखा जी प्रोफेसर साहब आए ने, प्रोफेसर साहब जमात तुसी कराओ। कहने लगे नहीं जी आप इमाम है आप कराएं। क्या नहीं प्रोफेसर साहब आज जमात तुसी कराओ। जमात कराई, स्पीकर की आवाज़ सुन के एक वो बंदा भी मस्जिद में आ गया जो पहले फजर में कभी नहीं आता था। उसने सुना प्रोफेसर साहब फलां की आवाज़ है, वो भी भागा हुआ आ गया और आकर मिला प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब को कहता है जी मैं आज बड़े अरसे के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी अच्छा चलो मेहरबानी आ गए। तो फिर कहने लगा जी अब मैं आप हुक्म करें कि मैं को खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा खिदमत क्या करना चाहते हो? कहने लगा जी मेरी ज़कात पेंडिंग में पड़ी हुई है, मेरी बीवी अक्सर मुझे कहती थी कि टाइम हो गया दे दे। तो मैं कहता था कि जब तक कोई जेन्युइन फ़कीर ना मिला ज़रूरतमंद, मैंने ज़कात नहीं देनी। तो आप हुक्म करें मैं किसको दूं?
تو کہتے ہیں میں نے اس کو گلے لگایا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ بابا تیری ایک چیخ جو آج سحری کے ٹائم پہنچی ہے وہ دیکھ بندہ اس نے خود بھیج دیا ہے، جو کہتا میں فجر کی نماز میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، آج خود زکوٰۃ سمیت پہنچ گیا کہ لو جی زکوٰۃ لو اور صبح بل ادا کرو۔ تو اپنے رب کے سامنے گنتیاں نہ پوریاں کرو کہ میں 10,000 واری روز سبحان اللہ پڑھنا، میں انہیاں تسبیحاں پڑھنا، میں انہیاں سمجھ، ایک دفعہ ہی پڑھو لیکن اس طرح سے پڑھو کہ تمہاری چیخ آسمانوں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، آپ بھی اللہ کے بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ تو پھر ستے خیرہ ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ملا کی دوڑ، بڑا ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یار تو کی ہر وقت مسیطے ہی وڑے رہی نے، جدوں بھی کو مسیطے آ رہے ہیں مسیطے جا رہے ہیں، مسیطے آ رہے ہیں مسیطے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ یہ 5 ٹائم مسجد میں گیا تھا اور آیا تھا، گیا تھا اور آیا تھا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے تو کیا دیا ہے کہ مسجد حرام سے سیر کرائی ہے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے اوپر اللہ چاہتا تو مکہ سے ڈائریکٹ بھی تو آسمانوں کو لے جا سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو جو سیر کرائی وہ بھی 2 مسجدوں کے درمیان کرائی ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہوگا وہ شخص کل قیامت کو جس کا نامہ مال فرشتے سامنے رکھیں اور اس کا سب سے زیادہ سفر مسجد سے مسجد تک کا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب مسجد اقصی میں اللہ کے نبی کو امامت کے لیے شرف دیا، اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو حاضر کیا، وہاں آپ نے جماعت کروائی اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پہلے آسمان پر ابا جی سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، ان کی دائیں جانب بھی بے شمار مخلوق ہے اور بائیں جانب بھی بے شمار مخلوق ہے۔ ابا جی سے ملاقات ہوئی تو ابا جی نے ویلکم کہا، خوش آمدید بیٹا، جی آیا نو، بسم اللہ، اور اتنا کہا کہ ابا جی نے دائیں طرف دیکھا تو مسکرائے، بائیں طرف دیکھا تو رو پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے ابا جان ہے، سلام کر لو، ابو جی ہیں آدم علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی نے سلام کیا، حال چل پوچھا، تو اس کے بعد پوچھا کہ جبرائیل روئے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے جب دائیں طرف دیکھا ہے تو یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ابو خوش ہوگا کہ میری بڑی اولاد جنت میں جائے گی۔ جب بائیں جانب دیکھا تو ادھر بھی ٹھیری لگے تھے، وہ جہنم میں جانے والے تھے، اس لیے روئے۔ سبق کیا ملا؟ معراج کے واقعے سے سبق کیا ملا؟ کہ والد وہ ہوتا ہے جو اولاد کے غمگین ہو، اور جو والد ہو بد دعائیں دینے والا، اپنی اولاد سے بے پرواہ، وہ والد کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ والدین کو شفقت کرنی چاہیے، محبت برتنی چاہیے۔ ابھی آج مجھے ایک دوست نے میسج کر کے مسئلہ پوچھا ہے، خدا را اپنے بچوں کو جینے دیں۔ وہ والدین جو بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جینے کا موقع دے دیں۔ بہو لے کر آئے ہیں، کتنی بہو چیک کی ہوں گی، کتنی لڑکیاں دیکھی ہوں گی، پھر رشتہ پسند آیا ہوگا نا۔ اب ایک بچہ بھی ہے، اب جا کر ساس صاحبہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی چونکہ پردہ کرتی ہے اس واسطے ساڈے والی نہیں۔ جدو رشتہ لین گیا ہے جو اکھاں تے پٹی بننی سی، اینکاں لائیاں سن کالیاں کہ تمہیں نظر نہیں آیا بھی یہ خاندان تو پردہ کردا ہے۔ اور پردہ کرنا خوبی ہے کہ عیب؟ پردہ کرتی ہے تو تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے نا، نمائش نہیں لگاتی تو اس میں تمہاری عزت ہے۔ کہتی نہیں یہ لڑکی ساڈے والی نہیں، اس کو کہو کہ یا تو یہ پردہ اتارے یا پھر ہم اس کو طلاق دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے والدین، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیوس کیا کہا ہے کہ جو اپنے خاندان میں برائی ہوتی ہوئی دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں، وہ دیوس ہے، بغیرت۔ اور یہ تو وہ ہے جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے، جو برائی کرنے کا حکم دے وہ کتنا بڑا بغیرت ہوگا۔
تو اس بچی کو جو پردہ کرتی ہے، حیا کے ساتھ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جیسا بغیرت بنے گی تو رہے گی، نہیں تو نہیں رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدین ایسے نہیں ہوتے۔ والدین کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہماری عزت کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے خاندان کے لیے باعث عزت ہے، باعث فخر ہے۔ تو بچوں کو جینے دیجئے، بلکہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں جو آپ کی آنے والی نسل کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفہ کیا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے پردے میں۔ یہ جو سٹوریاں مولوی صاحب سناتے ہیں نا کہ آمنے سامنے بٹھا کے محبوب سے ملاقات کی، رب نے عرش کے اوپر بلا کر اپنے محبوب سے جفی ڈالی، سب بکواس اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مولویوں کو حیا عطا فرمائے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جفی ڈالنی تو دور کی بات، عرش کے اوپر بیٹھنا تو دور کی بات، صرف اتنا پوچھا حل رعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اماں جی کہتی ہیں پتر ایک ہی سوال کر دیتا ہے، لقد کف شعری، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تمہارے اس سوال سے ہی کہ یہ سوال کیسے کر دیا تو نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود پوچھا تھا، اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں نے خود پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نور انا اراہ، میرا رب تو سراپا نور ہے، میری آنکھوں میں کہاں طاقت کہ میں اس کو دیکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی نا، لاڈلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نہیں میں ویک کے جانا ہے، تو اللہ نے کہا تھا پھر وہ پہاڑ جو پتھر ہے، تو گوشت پوشت کا انسان ہے، نرم نازک سا، وہ پہاڑ دیکھ۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب تیرے رب نے اس پہاڑ کو ایک نظارہ کرایا اپنا تو وہ بھی ریت کا ڈھیر بن گیا۔ تو موسیٰ بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں، اٹھے تو توبہ کی، اللہ میری توبہ میں نہیں دیکھتا۔ تو اللہ نے اس دنیا میں ان آنکھوں کو طاقت نہیں دی، جنت میں اللہ طاقت دے گا اور مومن اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن کہاں؟ جنت میں پہنچ کر، اس سے پہلے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات پردے میں اپنے محبوب سے ملاقات کی اور وہاں جو تحفہ دیا اس میں پہلا تحفہ تھا کہ میری امت کے لیے 5 نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں ابتدا میں اللہ نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں محمد میرے ویر سونیا، میرے بھائی، میں تیرے سے پہلے دنیا سے ہو کے آیا ہوں، ان لوگوں کا مجھے بڑا تجربہ ہے، 50 نمازیں ان سے نہیں پڑھی جانی، آپ جائیں اپنے رب سے کوئی ڈسکاؤنٹ لے لیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس گیا، اپنے رب سے التجا کی تو میرے اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دیں۔ ایک روایت میں ہے 5، ایک میں ہے 10۔ دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیں، ابھی زیادہ ہیں یہ کوئی نہیں پڑھی جانی۔ اللہ کے نبی پھر گئے، 10 پھر کم ہو گئی، کرتے کرتے لاسٹ 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہیں۔ مشورہ ویسے انہوں نے بڑا صحیح سی، ہاں جی زیادہ ہی نہیں، صرف جمعے کے جمعے 8ویں دن جا کر جو جمعہ پڑھتا ہے اس کو پوچھ کے دیکھو کہ 5 زیادہ نہیں کہ نہیں ہوا، کہ توبہ تو بڑا مشکل کام میں پراوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک دفعہ اور چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اور اوپر سے بھی اعلان ہو گیا لا یبدل القول لدی، میرے محبوب ہوں آئی بھی نہ ہوں تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تو 5 پڑھیں گے اور اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس کا اعلان ہے کہ جو آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا ہم ثواب اس کو 50 کا ہی ادا کریں گے۔ الحمدللہ، پہلا یہ تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہم رات کو پڑھ کے سوتے ہیں آمن الرسول سے لے کر، وہ 2 آیتیں جو بندہ بھی رات کو پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کافتاہ، اس رات کوئی کیڑا اس کو نہیں کاٹ سکتا، کوئی جن اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا، کوئی بیماری حملہ آور نہیں ہوگی۔ اور اگر تہجد پڑھنے کے ارادے سے سویا تھا، صبح اٹھ نہیں سکا، تو وہی 2 آیتیں جو پڑھ کے سویا تھا وہی کافی ہو جائیں گی۔ یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جن گھروں میں یہ خدشہ ہے، بڑے بڑے عجیب و غریب رشتہ دار بھی ہیں،
सगा मामू है और रिश्तेदारी की अखीर है। कहते हैं जी हमारे घर में एक दिन चने की दाल, एक दिन माश की दाल, एक दिन मछली के पीस, एक दिन मुर्गे के पीस, पता नहीं टूना कर कर के कौन कौन सी चीज़ें फेंकते हैं। होता क्या है, जिस बंदे ने वो दाल उठाई है ये आग फिर सुट गए, किस वक्त फेंक के जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। जैसे ही उस दाल को पकड़ के बाहर फेंकने वाला पकड़ता है उसका हाथ सुन्न हो जाता है। फिर दम शम कराओ तो आराम होता है। अब अगली दफा बाप ने उठाई उसका भी हाथ सुन, माँ ने उठाई माँ का भी हाथ सुन, बेटी ने उठाई बेटी का भी सुन। ये जादू कर रहे हैं कौन? सगे मामू जान की फैमिली। तो इलाज क्या है? ऐसे लोगों का इलाज लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, लड़के तो आप जीत नहीं सकते। तो क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इक़राओ सूरत अल-बक़रा, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत करो। फ़इन्न अख़ज़हा बरका, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उसमें बरकतें ही बरकतें हैं। व तर्कुहा हसरा, और जिसने ना पढ़ा वो पछताएगा। जिसने सूरह बकरा की तिलावत नहीं की वो पछताएगा। वला तस्ततिउ अल-बतला, और कोई जादूगर माई का लाल इसका तोड़ नहीं कर सकता। तो जिसको भी ये शिकवा हो कि साढ़े घर चने की दाल बड़ी बरामद हो रही, माश की दाल बरामद हो रही, घरों बाहर मोटरसाइकिल कड्डी ते अगे वेखिया कोई ना कोई पीस मछली का पिया है, खाण नूं लभदा नहीं तो रोत सुट जाते हैं। तो जिसको ऐसा शिकवा है वो अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत खुद भी करे और अपने लैपटॉप पर अपने मोबाइल पर तिलावत ऊंची आवाज से लगा दे, इंशाअल्लाह उसका इलाज हो जाएगा। तीसरा तोहफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास 2 प्याले लाए गए। मेराज की रात 2 प्याले लाए गए, एक में दूध था एक में शराब थी, और आपको कहा गया कि ये मशरूब है स्पेशल आपकी उम्मत का, दोनों प्यालों में से एक ले लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की तरफ देखा, हाँ भाई सजना 10 मशवरा। तो जिब्राइल ने इशारा किया कि दूध वाला प्याला आप पकड़ लें। तो अल्लाह के नबी ने दूध का प्याला पकड़ा और पिया और फरमाया ये है मशरूब आपकी उम्मत का। और फरमाया अगर आप वो शराब वाला प्याला लेते तो आपकी सारी उम्मत गुमराह हो जाती शराब पी पी के। लेकिन असा आ गया कसर असा भी को नहीं छड़नी, दुध भी पियांगे तो नाल शराब भी पियांगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुल्क पाकिस्तान में शराब को पीते इतनी पीते हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं उनकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही, उतनी सप्लाई पूरी नहीं हो रही। हाँ जी, तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। दूध हमारा मशरूब है, खालस पिए अगर कहीं से मिल जाए तो। अल्लाह दूध बेचने वालों को भी हिदायत नसीब फरमाए। तीसरा तोहफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुझे मुलाकात की तो उस वक़्त अल्लाह ने मुझे 3 तोहफे दिए। एक तोहफा नमाज 5, दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी आयतें, और तीसरा तोहफा व युग़फ़रु लिमन माता मिन उम्मतिही ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, कि मेरे हर उस उम्मत को उम्मती को अल्लाह बख्श देगा जो दुनिया से इस हाल में फौत हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता था। अमाल की कुताही वारे में है, अमाल की कुताही माफ़ी हो सकती है, काबिल माफ़ी बन सकती है, बशर्ते कि शिरक जैसा जरासीम मौजूद ना हो। और अगर अमाल में शिरक का जरासीम मौजूद हुए तो फिर हज भी बेकार, नमाजें भी बेकार, रोज़े भी बेकार, सदका खैरात भी बेकार, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को शिरक से बचाते हुए अमाल की कमी कुताही हो भी जाए तो कोई अर्ज नहीं है, वो उसको कमी को बंदा दूर करता रहता है, तौबा करता रहता है, माफ़ियाँ मांगता रहता है, तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात देखा, जब जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई गई तो अल्लाह के नबी ने देखा कि कुछ लोग हैं उनके नाखून तांबे के हैं। तांबा एक धात है, सख्त होती कि नरम? बहुत सख्त होती है, बहुत सख्त होती है। उनके नाखून तांबे के थे और वो अपने जिस्मों को छील रहे थे नाखूनों के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन से बदनसीब हैं और इनको ये कैसी सजा है? तो अल्लाह के नबी को बताया जाएगा, अल्लाह के नबी ये वो बदनसीब हैं जो दुनिया में अपने मुसलमान बहन भाइयों की गीबत किया करते थे। गीबत क्या है?
चस्के ले लेकर अपने भाई के ऐब लोगों को बताना, महफिल को गरमाने के लिए दूसरे के नुक्स बताना, अपने पास से मिर्च मसाला लगाकर खूब महफिल को गरमाना, ये है गीबत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस जुर्म से भी माफ़ी की तौफीक अता फरमाए और हमारी महफिलों को गीबत से पाक फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। भाई ने एक सवाल लिखा है कि मस्जिद में बैठकर अहबाब गपशप लगा रहे होते हैं और छोटी छोटी बात पर एक दूसरों के साथ इतनी तकरार बढ़ती है कि गाली गलोच तक भी बात पहुंच जाती है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद में बैठकर फजूल गप्पे लगाना ही मना है, और फिर अगर लड़ाई हो जाए तो ये हराम है, और अगर गाली गलोच तक बात पहुंच जाती है तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन समत नजा, जो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखता है, वो वक्त ज़रूरत बोलता है, ज़रूरत के टाइम बात करता है और फिर चुप हो जाता है, वो निजात पा जाएगा। और हुक्म दिया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औ लियस्मुत। जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत को मानता है कि मैंने जवाब देना है रब के पास जाकर, वो अच्छी बात करे या खामोश हो जाए। तो मस्जिद के अंदर बैठकर पहली बात तो यह है कि दुनियावी बातें करनी नहीं चाहिए, और अगर कोई बात करनी पड़ जाए तो हौसले से सुन लेनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आई तो मत जवाब दें, ये सोचकर चुप कर जाए कि मैं अल्लाह के घर च बैठा, बाहर जावांगा तो फिर वेखांगा, तो बाहर जाने तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो मस्जिद के अंदर बैठकर लड़ाई झगड़ा करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये हमारे एक भाई ने लिखा है कि उनकी वालदा मुहतरमा वफ़ात पा गई हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह अम्मा जी की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह अम्मा जी की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना दे, अल्लाह उनका सफ़र आखिरत आसान फरमा दे। उसके लिए बहुत सारे भाइयों ने बीमार हैं दुआ के लिए कहा है। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हैं सब की परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं सबको तंदरुस्ती अता फरमा, अल्लाह रूहानी और जिस्मानी हर तरह के बीमारों को तंदरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हम सब के घरों में अमन और सुकून की दौलत अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक साले बना दे, अल्लाह जिन बहनों भाइयों के पास औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह हमारे असातिज़ा कराम की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा, अल्लाह अहले कश्मीर की मदद फरमा, अल्लाह उन मज़लूमों को नजात अता फरमा दे, अल्लाह उन मज़लूमों का सहारा बन जा, अल्लाह वो मज़लूम है उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। हाँ जी, हमारे मुल्क में कह रहे हैं कि इस साल जनवरी में 50% बारिशें कम हुई हैं। मैं कहता हूँ हुई कहाँ हैं? लिखने वाले ने तो लिखा जी 50% कम हुई हैं, तो मैं पूछता हूँ हुई कहाँ है? तो लिखने वाले ने ये लिखा जी चूँकि हमारे नलायक हुक्मरानों ने दरियाएँ और दरिया सुखा दिए हैं, कॉलोनियाँ बना दी हैं, इसलिए वहाँ से बखूरात नहीं उठते, तो इसलिए बादल नहीं बनते, तो इसलिए बारिशें नहीं होती। वाह क्या साइंड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जब तुम ज़कात देना बंद करते हो तो अल्लाह आसमान से बारिशें रोक लेता है। इस वक्त सिंध का किसान परेशान है कि फसलें बारिश ना होने की वजह से तबाह हो गई हैं, और अगले 3-4 महीने में जो सिंध से फसलें आती थीं वो ना आने की वजह से आपका लहसुन, प्याज, मिर्चें, टमाटर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अपनी रहमत वाली बारिश अता फरमा, अल्लाह अपनी रहमत वाली बारिश अता फरमा, अल्लाह अपने फजल व करम से हमको माला माल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।